بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ آج ہم نے اسپیشل جو ہے ایک موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں اور ہم ان کی جانب چلیں گے۔ آپ کو پہلے مختصر آپ کو جو ہے وہ پہلے پروگرام کے حوالے سے بتا دیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ مختلف ایپس ہیں جو لوگوں کو سود پر قرض دینے کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور بڑے دھڑلے سے وہ کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ان ایپس کی وجہ سے مختلف جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ پریشان ہیں۔ بعض لوگوں کا جو مواد ہے ان کے موبائل یا کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپ تک وہ رسائی حاصل کرتے ہیں، وہاں سے ان کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا آج کا موضوع ایک خالصتاً ایک مذہبی عنوان پر ہے سود کے حوالے سے، اور یہ جو قرض دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے، تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں، معروف علمی شخصیت ہیں حضرت مولانا مفتی زین الحق نقشبندی صاحب۔ تو ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور آج کے اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ شریعت کے اندر سود کے حوالے سے بہت زیادہ سخت وعیدیں جو ہے وہ آئی ہیں، علماء سے ہم نے سنا، اور آئے دن علماء اس کا باقاعدہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں ممبر و محراب سے کہ سود اس طرح ہے کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یا علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سود کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے کہ کم سے کم درجہ اس کا گناہ کا یہ ہے کہ اپنی والدہ سے جو ہے وہ زنا کرنا، منہ کالا کرنا۔ تو کیا شریعت کے اندر سود کے بارے میں اس سے زیادہ سخت بھی کوئی احکام یا وعیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ آپ نے سود کے متعلق جو باتیں کی ہے یقیناً وہ باتیں درست ہے، اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ سود کا جو کم سے کم جو گناہ ہے اس میں اپنی ماں سے بدکاری کرنا ہے۔ تو یہ تو کم سے کم گناہ ہو گیا، سب سے ہلکا گناہ۔ تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کم سے کم کا ذکر ہوا تو زیادہ سے زیادہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نافرمانی یا گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا، اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے جملہ نہیں کہا جو سود کے متعلق کہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے تب بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت الفاظ استعمال نہیں کیا جو سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے متعلق استعمال کیا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی نافرمانی کے باوجود ایسا سخت الفاظ نہیں ہے، تو وہ الفاظ کیا ہے کہ جو سود خور کے متعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر آپ سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بلال بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خالق سے جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ خالق سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی آپ نے ناراضگی کو مول لیا اور اپنی بربادی کو آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے طلب کر لیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، یا سودی معاملات جو بھی کسی بھی قسم کے سودی معاملات میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے برائیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان برائیوں سے نکلنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو وہ ایسے مشکل میں پڑ جاتے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور حال ہی دنوں میں کچھ سوشل میڈیا پر ایپس بھی آئے ہیں جس میں سودی قرض بھی دیا جا رہا ہے،
اور ان کے اچھا، میں متعلق اسی جانب چلوں گا کہ جیسے بر وقت ایپ ہے یا اس سے ملتی جلتی مختلف ایپ ہیں، تو آپ نے بھی جیسے تذکرہ اسی کا کیا، وہ قرض تو دیتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ایک چیز اور تھوڑا سا اس سے ہٹ کر وہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو بر وقت ایپ والے جو سود کے اوپر لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں سود کی جانب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یعنی کہ وہ کھلے عام مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اللہ اور رسول سے جنگ کریں، تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصوروار یا ذمہ دار کون ہے اور کس طرح ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو کمپنی سودی کاروبار کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سودی کاروبار کی طرف نہیں، بلکہ بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ مل کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے دعوت دی جائے گی اور لوگ اس میں شامل ہوں گے جوک در جوک، تو پھر تو یہی ہوگا کہ کبھی ملک میں کورونا کی شکل میں عذاب الہی نازل ہوگا، تو کبھی سیلاب کے شکل میں، تو کبھی زلزلہ کے شکل میں، کبھی طوفان کے شکل میں۔ آپ نے پوچھا کہ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس معاملے میں ذمہ دار ریاست ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ ان معاملات کو سختی سے ان سے نمٹا جائے اور ان معاملات کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے جو کہ کلمے کے نام پر بنا ہے، اور جس کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ اس ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ کیا جائے گا۔ جب ایک ملک جس میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آپ نے حاصل کیا، اور اسی ملک میں آپ برائی کرو گے، سودی جیسے لعنتی فعل کو سر انجام دو گے، تو پھر ایسے عذاب آنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت ذمہ دار ہے، اور حکومت وقت کو چاہیے ایسے چیزوں کو فی الفور روکے۔ مفتی صاحب، چونکہ سود کے حوالے سے آپ نے بڑی سخت، یعنی کہ ہم جو سن رہے تھے اس سے بھی زیادہ سخت قسم کی وعیدیں آپ نے بتائی، تو ہمارے ہاں جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی سود کی آمیزش سے پاک ہے، یا کہ اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سود کی آمیزش ہے؟ دیکھیں، قسطوں کا جو معاملات ہے وہ آپ اسے مکمل طور پر ناجائز سمجھ سکتے ہیں، نہ مکمل طور پر حرام سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی کچھ شرائطیں ہیں، اگر ان شرائطوں پر عمل کیا جائے تو معاملہ بالکل درست ہے۔ مثال کے طور پر خریدار اور دکاندار پہلے یہ معاملہ طے کر لے کہ یہ چیز میں آپ کو اتنے مہینے کی قسطوں پر بیچ رہا ہوں، اور اتنے مہینوں میں آپ مجھے اتنے پیسے ادا کریں گے۔ اب جو مہینہ مقرر ہو گیا، ان مہینوں میں اگر خریدار نے کسی مہینے کے قسط دینے میں تاخیر کر دی، تو دکاندار کے پاس یہ کوئی حق نہیں ہوتا کہ دکاندار اس سے یہ کہے کہ چونکہ آپ نے ایک مہینے کی قسط ادا نہیں کی، اس لیے جو رقم مقرر تھی اس سے آپ اب زیادہ رقم دو گے۔ تو اگر اس طرح کی شرائط ہو جائے تو پھر یہ صورت ناجائز ہے۔ اسی طرح اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ خریدار 2-3 قسط ادا نہیں کرتا، تو اس صورت میں دکاندار اگر وہ سامان ضبط کر لیتا ہے اور اس کا بقایا رقم بھی نہیں دیتا، اور مکمل طور پر پیسہ بھی ضبط کرتا ہے اور سامان بھی ضبط کرتا ہے، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات نہ ہو، جیسے کہ کمیٹی لوگ ڈالتے ہیں، وہی طریقہ کار ہو کہ تاخیر ہو یا فی الفور ہو، بہر صورت پیسہ اتنا ہی دینا پڑتا ہے جتنا کمیٹی میں طے ہو چکا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، اس میں قسطوں والے میں ایک چیز اور جو نظر میں آئی ہے کہ اگر ایک بندے نے قسطوں پہ ایک چیز طے کر لی، طے کرنے کے بعد وہ بالفرض 1 سال کے لیے آپ نے قسطوں پہ طے کی، اور جو لینے والا ہے تو وہ 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں یا 2 مہینے میں وہ قسطیں ادا کرتا ہے، تو یہ جو جلدی ادا کرتا ہے، کیا اس میں وہ تقاضا رکھ سکتا ہے کہ جی اب قیمت کم کی جائے؟ یا اگر دکاندار جو ہے وہ اس میں یہ کرتا ہے کہ جی ایک بندے نے 6 مہینے میں، 8 مہینے میں قسطیں ادا کر دی جلدی، اور وہ کچھ رقم اس کو واپس دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اور یہ جو خریدنے والا خریدار ہے،
کیا وہ اس سے تقاضا کر سکتا ہے کہ میں جلدی آپ کو ادا کر رہا ہوں تو آپ قیمت کم کریں؟ دیکھیں، خریدار اگر اس سے تقاضا کرتا ہے اور دکاندار پھر اس پر کم کر دیتا ہے تو یہ دکاندار کی طرف سے خریدار پر احسان ہے۔ ایک معاملہ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ اتنے میں یہ چیز آپ نے خریدی اور میں نے بیچی، اور اتنے مہینے کی مدت پر آپ کو قسط ادا کرنی ہے، اور پھر خریدار نے قسط جلدی ادا کر دی تو اس پر اگر دکاندار قسط پر کمی کر دیتا ہے، مقررہ رقم کم کر دیتا ہے، تو یہ اس کو احسان ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن جو خریدار ہے وہ اس سے تقاضا نہیں کر سکتا کہ میں جلدی دے رہا ہوں تو آپ مجھے قیمت کم کریں۔ اگر تقاضا کرتا ہے اور وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں، اگر وہ اسے مجبور کرے تو یہ درست نہیں ہوگا، مجبور کرنا درست نہیں ہوگا کہ چونکہ میں آپ کو پہلے ہی دے رہا ہوں اس لیے آپ بہر صورت کم کریں، یہ خریدار کی طرف سے زیادتی ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ ہم آگے آنے والے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ شریعت نے جو سود کو حرام قرار دیا ہے یا اس کے حوالے سے جو سخت قسم کی سزاؤں کا کہا ہے یا وعیدیں ہیں احادیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، یا اللہ کے احکام جو ہیں قرآن پاک کے اندر، تو اس کو منع کرنے کے بعد اسلام نے اس کا متبادل کیا نظام دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ وی او ٹی میڈیا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔